بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب درس قرآن الحمدللہ سن رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی اور ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر محظوظ ہوتا ہے، اس کو سرور ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، اور اگر قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کی بھی اس کو سمجھ آئے تو اس کو مزید فائدہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے قرآن پاک کی آیات، ان کے ترجمہ، ان کی تفسیر، ان سے حاصل ہونے والے وہ فوائد اور موتی جو آپ سمجھ سکتے ہیں یا آپ کے لیے فائدہ مند ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ اب سورہ نصر کے بارے میں چل رہے تھے، سورۃ النصر کہ سورت میں مسلمانوں کے عروج کا تذکرہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اچھا، اب لوگوں کا اصل وجہ کیا تھی کہ جو کافروں کا زور تھا وہ ٹوٹ گیا، بدر میں آئے اور مسلمانوں سے مقابلہ کیا مدینہ منورہ آ کر۔ اچھا، اور لیکن اس صورت میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، لیکن احد میں بدلہ لینے آئے تو مسلمانوں کا پلڑا ذرا کمزور ہوا۔ یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ احد تک برابر سرابر رہا کہ کافر مشرکین مکہ ان کا رعب اور دبدبہ اور مسلمان تقریباً برابر سرابر رہے۔ البتہ طاقت کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، ساز و سامان کے لحاظ سے، رعب دبدبے کے لحاظ سے بظاہر کافروں کا پلڑا بھاری تھا، کیونکہ سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ مسلمان تو مکہ مکرمہ سے اگر مدینہ منورہ آئے تھے مہاجرین تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، اپنے گھروں کو، اپنی جائیداد کو، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ تنی تنہا یوں سمجھ لیجئے کہ بغیر کسی چیز کو لیے ہوئے مکہ سے مدینہ سفر کیا تھا۔ ہم اندازہ لگائیں کتنی بڑی قربانی۔ لیکن مدینہ آ کر بھی کافروں نے مسلمانوں کو آرام سے نہیں رہنے دیا، اور مسلمانوں کو جو آرام سے نہیں رہنے دیا اس کی وجہ کیا تھی کہ ڈر تھا کہ اب تو پہلے تو ہمارے سامنے تھے تو جو اسلام قبول کرتے تھے ان کو ہم سزائیں دیتے تھے، لوگ رکے ہوئے تھے، اب تو دور چلے گئے ہیں، اگر یہ غالب آگے تو ہمارا کیا بنے گا۔ چنانچہ اسی سوچ کے ساتھ وہ غزوہ احزاب کے موقع پر تمام جو قبائل تھے جن کو جمع کر سکتے تھے ان کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے آئے، اور یہ سوچ کر آئے کہ آج ہم سب مل کر حملہ کر رہے ہیں تو مسلمانوں میں سے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو دو طرف سے پریشانی کا سامنا تھا، ایک تو مشرکین مکہ کی طرف سے، دوسرا مدینہ منورہ میں ایک اور جماعت پیدا ہو چکی تھی جسے منافقین کہا جاتا ہے، یعنی بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم تھا، بردباری تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ باہر سے دشمن آ رہے اور اندر سے بھی ایک جماعت ہے کہ جو دشمنوں کے ساتھ معاونت کر رہی ہے، حملہ آور تو نہیں ہو رہی براہ راست، لیکن منافقت کہتی ہے اس کو کہ ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے۔ ہم ظاہر سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن در حقیقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، تو اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ عملی طور پر منافقت تو عام طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ اعتقادی منافقین تھے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں فیصلہ فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ اتنی سخت سزا، جرم اتنا بڑا ہے کہ بھائی تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، خاتم النبیین، امام الانبیاء، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اور دو جہانوں کے سردار کی موجودگی میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ نبوت کا آفتاب روشن ہے، اس روشنی
سے فائدہ اٹھانے کے بجائے تم اندھے بن رہے ہو اور اس روشنی کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو، تو جرم بہت بڑا تھا۔ اس لیے آج کے دور میں بھی اگرچہ نفاق اعتقادی ہم کسی کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ منافق ہے، یعنی اعتقادی طور پر کہ بھئی اسلام سے، دار اسلام سے نکل گیا، عملی طور پر منافقت دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس سے بھی انسان کو کیا ہوتا ہے، انتہائی شدید نفرت ہو جاتی ہے کسی بندے سے کہ جو دو روح ہو، آپ کے سامنے کوئی اور بات کر رہا ہوں، کسی اور کے سامنے تو کوئی اور بات کرے، بظاہر اس کو دونوں سے کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جس دن آپ کو پتہ چل گیا نا کہ فلاں شخص کیا ہے، آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس دن سے آپ کے دل سے اس کے وقت نکل جائے گی۔ اور مخلص نہ ہونا یہی ہے کہ بھئی جب آپ کے سامنے آ رہا ہے تو بات صحیح کرنی چاہیے، لیکن وہ اس طرح ملمہ سازی سے، اس طرح جو ہے نا بات کو گول مول کر کے کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ باور کروا رہا ہے کہ وہ آپ کا مخلص ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کا غم محسوس کرنے والا ہے، لیکن اب دوسرے کے پاس جا رہا ہے تو آپ ہی کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو بہرحال تو غزوہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا کہ دونوں طرف سے دشمن آئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی، چونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب ہونا تھا، تو ہوا یہ کہ بغیر جنگ کے وہ چلے گئے، اور اس طرح گئے کہ ان کا آپس کا جو اتفاق تھا نا وہ چورا چورا ہو گیا۔ یعنی ایک دفعہ پورے مکہ والے ساتھ مل گئے نا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب وہ دوبارہ اکٹھا نہ کر سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ جو ہوا، خود چل کے گئے صحابہ کے ساتھ، لیکن وہ اللہ کا حکم تھا کہ صلح پر قائم رہنا، تو صلح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اگلے مسلمانوں نے عمرہ کیا، پھر جب انہوں نے بدعہدی کی تو فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے موقع پر کافروں کا جو رعب اور دبدبہ تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے کہ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا عہدی کی وجہ سے وہ پورے عرب میں کافروں کا رعب ٹوٹ گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پورے جزیرۃ العرب پر حاوی ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر سے فتح مکہ ہوا، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ گیا ہے، اور مکہ پر بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین غالب آ گیا ہے، تو لوگ جو رکاوٹیں تھیں ان کے ختم ہونے کی وجہ سے جوق در جوق، قافلہ در قافلہ، وفود کی شکل میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے ذکر فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب اس آیت کو سن کر، یعنی اس سورت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس میں تو فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فرمایا نہیں، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا سے واپس جانے کی خبر دی گئی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فریضہ نبوت دیا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا۔ اب جتنی رکاوٹیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی، مسلمان اسلام غالب آنے لگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی اب کیا کریں، اب واپسی کی تیاری کریں۔ تو بھائی اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واپسی کی اطلاع دی، اور یہی وجہ ہے کہ جو مزاج شناس ہوتے ہیں نا، بات کچھ اور چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس نبوت تھے کہ جب اس صورت کا تذکرہ فرمایا تو سمجھ گئے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور قربان جائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، محنت پر، جی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو گواہ بنا کے کہا کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا، میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا ہے۔ صحابہ نے کیا کہا، لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت سے آج یہ دین ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اور ہدایت کا، اور سب سے بڑی، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا، کلمہ کی بھی توفیق دی،
اور ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کئی مرتبہ ان کی زبان سے سنا، فرمانے لگے کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہے ہمارے اکابرین کا حق پر ہونا۔ جیسے کوئی بندہ کہنا دن نکلا ہوا ہے تو کہ دلیل کہ بھئی سورج نکلا، تو سورج جب نکلا ہوا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا، اور اہل حق دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر اہل حق کے ساتھ جڑے رہنے کی اور ایمان کامل پر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔